ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اس وقت ہم موجود ہیں سینٹ جان کیتھولک چرچ جو کہ جڑاں والا کی کرسچنز کالونی میں موجود ہے کہ یہ چرچ پہلے ان چرچز میں تھا جہاں پر سب سے زیادہ بدبختی کے رویے جو ہیں وہ روا رکھے گئے تھے. یہاں اوپر چڑھ کے کراس کو توڑا گیا, گرایا گیا, اس کے بعد یہ پورے چرچ کو خاکستر کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد کے معاملات بہرحال بہت خوبصورت ہیں. اب یہ آباد چرچ ہے, بہترین سہولیات ہیں یہاں پر, اور میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے. جی یہ ویری اسپیسیفکلی میں نے اس کو ریکویسٹ کر کے یہاں بٹھایا ہے. اس بچی کا نام ہے مریم. ہم جب یہاں پروگرام کرنے کے لیے آئے سانے سے اگلے دن, تو مریم کا گھر بھی بالکل اس چرچ کے سامنے دائیں جانب اس کا گھر آتا ہے. اس کا گھر بھی جل چکا ہوا تھا. اس گلی میں عمومی گھر جو ہیں وہ جل چکے ہوئے تھے. تو ایونچولی ہوا کیا, مریم آج خوش کیوں نظر آ رہی ہے. مریم کی کہانی مریم کی زبانی سنتے ہیں. کیا حال ہے بیٹی, ٹھیک ہے؟ ہاں جی. بڑی دندیاں نکل رہی ہیں, خوش ہو؟ ہاں جی. اچھا, کیا ہوا تھا جب گھر جل گیا؟ تو بڑی تکلیف تھی, بڑی پریشانی تھی, تو پھر یہ بنا کیسے؟ یہ جب ہم لوگ آئے تھے تو پھر اس کے بعد اگلے دن سراج الحق صاحب آئے تھے. سراج الحق صاحب آئے تھے؟ ہاں جی. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. روتے ہم لوگ بہت دکھ میں تھے اور میں نے روتے ہوئے کہا تو تھا. اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی کہ ایک بندہ آیا, آپ نے آ کے اس کو روک لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اسے کہا کہ میرا گھر کون بنائے گا؟ جب ہم لوگ دکھ میں تھے نا تو پھر کیا کہتے ہیں, پھر نا ہم لوگ دکھ میں تھے تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ ہمارا گھر کون بنائے گا. ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا گھر میں آپ کا گھر میں بناؤں گا. سراج الحق صاحب نے؟ ہاں جی. تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ ان کو اور دے کہ وہ آگے اور غریبوں کی مدد کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا گھر بنا رہے, وہ سب لوگوں کا گھر بنا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ ان کو بھی جزا دے. یہ کیسے آپ ان کو, کیسا آدمی دیکھا ان کو دیکھ کر؟ وہ ایک بوڑھا سا آدمی, سفید داڑھی والا, سر پہ اس نے ٹوپی لی ہوئی ہے, بالکل ایک عام سا آدمی لگ رہا ہوگا. تو آپ نے انہی کو جا کر کیوں پکڑا تھا؟ کیونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے. کیسے اچھے؟ دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے, کیسے اچھے تھے؟ کیا کیا اچھی چیز ان میں آپ کو لگی؟ جیسا کہ وہ لوگ غریبوں میں حق لگتے تھے. اچھا, غریبوں کی مدد کرتے تھے. ہاں. تو آپ کو ڈرایا تو نہیں انہوں نے, یا کسی نے ڈرایا تو نہیں کہ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اب ماشاءاللہ گھر بن گیا ہوا ہے ہاں جی. پورا؟ ہاں جی. کیا کیا کام ہو گیا گھر میں؟ ٹائلیں لگ گئی ہیں؟ ہاں جی. پینٹ ہو گئے ہیں؟ ہاں جی. پنکھے لگ گئے ہیں؟ ہاں جی. اور دروازے جو جلے تھے سارے لگ گئے ہیں؟ ہاں جی. واش روم بھی ریڈی ہو گیا ہوا ہے؟ ہاں جی. کمرے ہاں جی. نیچے والے فلور پہ, اوپر والے فلور پہ؟ ہاں جی. سیڑھیاں دوبارہ سے ساری نئی بنی ہیں؟ ہاں جی. اب مریم خوش ہے؟ ہاں جی. سراج الحق صاحب شاید آپ کو سن رہے ہوں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہو, کوئی محبت کا, شکریہ کا, کوئی دعا دینی چاہو, دے دیں. اللہ آپ کو اور کہ آپ ایسے غریبوں کی مدد کرتے رہے. ویل ڈن, ویل ڈن, مور پاور ٹو یو سراج الحق صاحب. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ایز اے نیشن ہم اس جماعت کو عمومی طور پر ووٹ نہیں دیتے, لیکن نمبر ہمیشہ یہ لے جاتے ہیں. میں سیلاب میں جاؤں, مجھے الخدمت فاؤنڈیشن نظر آتی ہے. خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آ جائے تو مجھے الخدمت فاؤنڈیشن نظر آتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی فادر خالد مختار صاحب. کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ, صحت اچھی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. میرے ساتھ باؤ رفاقت صاحب موجود ہیں جی. آگے چلیں تو ہمارے ساتھ رانا سلطان صاحب موجود ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر سیاسی کمیٹی ہیں. مزید آگے چلیں تو عمران شفیق صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر صاف پانی الخدمت فاؤنڈیشن ہے. اور حاجی عامر شہزاد صاحب موجود ہیں, جو یہاں پر اس کرسچنز کمیونٹی میں الخدمت کے جتنے پروجیکٹس تعمیرات کے حوالے سے جتنے بھی گھر بن رہے ہیں وہ ان صاحب کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں بن رہے ہیں. اور بدبختی یہ ہے, خوش قسمتی نہیں کہوں گا, کہ مجھے یہاں الخدمت کے علاوہ کوئی اور ایسا ملا ہی نہیں. اور اگر ملا ہوتا تو یقین مانیں اس کو ایز ہیرو میں ان چیئرز پر اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دیتا تاکہ ان کی بات آپ تک پہنچائی جا سکے. فادر خالد مختار صاحب, سر بڑی تکلیف کا معاملہ تھا, بہت بڑا طوفان, اذیت تھی, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں نہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے مسیحی بھائی ہیں ہمارے, اور نہ ہی مسیحی برادری کے مقدسات کی توہین کرنے والے مسلمان بھائی ہیں ہمارے. ان کا تعارف ایک ہی ہے کہ وہ شر پسند ہیں. ڈیولپمنٹس اور موجودہ صورتحال,
पिछले पौने 4 माह क्या क्या चीज़ें बेहतर हुई? सर अगर हम पहले डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने तकरीबन 78 लोगों को 2 मिलियन के चेक जो हैं वो दिए हैं। ये चर्च माशाल्लाह मुझे बड़ा खूबसूरत आज लग जी, रहा है। ये काफ़ी हद तक कंप्लीट है, इसकी सिर्फ बाहर की टाइल रह गई है, ठीक है, बाकी ये कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है। और उस पर भी काम मेरे ख्याल से चल रहा है, मैंने बाहर चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं। नहीं अभी नहीं शुरू। बाकी हमारे जो प्रेयर सर्विसेज वो फंक्शनल है चर्च, हम हर संडे और डेली भी सुबह 6 बजे और हर संडे हम जो है प्रेयर सर्विसेज हमारी हो रही हैं। मैं खुल कर ये कहता हूँ कि आपका दीन हमारे बगैर मुकम्मल होता है, हमारा दीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो हम पर एक इस्लामी रियासत होते हुए जो जिसका हिस्सा आप भी हैं, हमारे बराबर के शरीक हैं, शायद बर्डन ज़्यादा है। कुरान करीम की बेहुरमती के भी बेपनाह वाक़यात हैं और उनको भी ये वाक़या भी स्टार्ट कुरान करीम की बेहुरमती से हुआ था और बाद में पता चला, मैं तो नाज़रीन पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो एक खातून का मसला था, उसके चक्कर में आकर 2 क्रिश्चियंस जो हैं आपस में झगड़ा करते हैं और एक के ज़िम्मे बदबख्ती डलवाने के लिए वो कुरान करीम को की बेहुरमती करके उसके घर के बाहर छोड़कर आ जाता है और इवेंचुअली उसका सेटबैक कितना बड़ा आया। मेरे साथ मौजूद हैं जी बाऊ रफ़ाकत साहब, मैं चाहूँगा माइक आगे फॉरवर्ड कर दें। बाऊ रफ़ाकत साहब, तामीरात का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। अब मैं बात करूँ घरों की तामीरात का, जहाँ फैमिलीज़ मौजूद हैं, कोई दर्द रफ़ा हुआ, कोई तकलीफ़ में कमी आई, कोई मोहब्बत के लिए वो जो बाहें हमने पीछे समेट ली थी? अभी जब हम वो जो तस्वीरें सामने लगी हैं, असल में ये बच्चे जो कुछ उनके दिल में है ना, वो लिखते हैं, इधर आकर लगा देते हैं, एक तरह की दुआ समझ के कि काश हमारे मुल्क में अमन हो जाए, काश। वो क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है ना कि आप अपनी वो वहाँ पर ख्वाहिश दुआ लिख कर तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। राना सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर सियासी कमेटी हैं। राना साहब, आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उसकी वजह ये है कि यू आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मजलूम की दादरसी करने का फैसला किया। क्या क्या काम कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पे सिराजुल हक साहब जनावाला तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये जो वाक़या हुआ था इसका वजह तनाज़ा कुरान पाक की बेहुरमती थी और सराज साहब ने उसकी मज़म्मत की और उन लोगों को जिन लोगों ने शरपसंदों ने ये काम किया था उनकी गिरफ़्तारी का और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। और उसके अलावा वो इस इलाके के अंदर आए, इस क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने उन बेगुनाह और मज़लूम जो मसीह बरादरी के लोग थे जिनके घर जलाए गए थे, जनावाला के कुछ शरपसंद अनासर ने उनके घर जला दिए थे, घरों के अंदर तोड़ फोड़ की थी, तो सराज साहब ने उसकी भी मज़म्मत की और अल खिदमत फाउंडेशन को हदायत की कि जो बेगुनाह मसीह बरादरी के लोग हैं उनके लिए रिलीफ़ का काम शुरू कर दिया जाए। हमने फौरी तौर पे राशन तकसीम किया क्योंकि उस वक्त लोग घरों के बाहर थे और उनके लिए सरोपा फिर रहे थे और 10-10 दिन लोगों ने घरों से बाहर काटे थे। जी जी, उनको हमने गर्मी का मौसम था। जी बिल्कुल, हमने उनको फौरी तौर पे राशन तकसीम किया। उसके अलावा 40 घरों का सराज साहब ने वादा किया कि इनके घरों को तामीर किया जाए और इनकी रेनोवेट की जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर दिया है। अब वो अमली तौर पे आप देख लीजिएगा, घर हमने शुरू कर दिए। बेटी की बात सुन के और मेरा तो कलेजा इतना फूल गया। उसके अलावा आरओ प्लांट हम इसी चर्च के सामने तामीर कर रहे हैं। मीठे पानी का प्लांट अल खिदमत फाउंडेशन लगा रही है। उसके अलावा जनावाला में, तहसील जनावाला के जितने यतीम बच्चे हैं, घर आपके कितने अरसे में सर मुकम्मल? इंशाल्लाह ये 4-5 माह के अंदर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इमरान शफीक साहब भी मौजूद हैं जी। तो आरओ प्लांट और मीठे पानी का जी, ही इज़ द हीरो, इनसे समझ लेते हैं। डायरेक्टर साफ पानी है जी अल खिदमत फाउंडेशन की। आपकी सेहत अच्छी है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या यहाँ हमारे मसीही भाइयों के लिए साफ़ पानी का क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तशरीफ़ लाए। दूसरी जो एक बात मेरे जहन में ये वक़ूए के फ़ौरन बात थी, वो मैं लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। जनावाला के किसी मजहबी लीडर ने इसको लीड नहीं किया। सर पानी के हवाले से हम लोग यहाँ पर क्या करना बाकी दूसरा ये, यानी जैसे ही वक़ूआ हुआ तो सिराजुल हक साहब ने जैसे ही विज़िट किया
تو انہیں یہ یعنی یہاں سے انفارمیشن ملی کہ یہاں پر اوور آل شہر میں بھی یہاں پر بھی جو یہ سارے لوگ ہیں یہ یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر ہے, وہاں سے کسی طریقے سے پانی لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کو ہدایت کی کہ ان کے لیے پانی کا جو ہے وہ اچھا بندوبست کیا جائے. جگہ آپ نے تلاش کر لی؟ جی بالکل, یہ چرچ کے بالکل سامنے اپوزٹ سائڈ پہ وہ جگہ. انشاءاللہ عزیز, کب سے انسٹالیشن کا کام شروع؟ یہ ابھی لینٹر شینٹر ڈل گیا ہے انشاءاللہ. جیسے یعنی بیسک انفراسٹرکچر تیار ہونا شروع ہو گیا. جی بالکل. ہاؤ مچ ٹائم اٹ میں ٹیک فنکشنل ہونے میں؟ میں نے ابھی بھی رابطہ کیا ہے, انشاءاللہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ ہم انسٹال کر لیں گے. ویری گڈ, ویری گڈ. جی حاجی عامر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار یور کائنڈ ٹائم. آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی. یہ گھروں کی تعمیر کا پروجیکٹ آپ کے پاس ہے. جی جی. لوگ شکوہ تو کرتے ہوں گے, ناراض تو کئی لوگ ہوتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ نے 40 گھر چوز کرنے ہیں کہ کس کس کا گھر بنانا ہے, لیکن گھروں کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اور پھر کس کا گھر پہلے بنانا شروع کرنا ہے, اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جب یہاں پہ آئے تھے نا, تو جب دیکھا تو کرسچن کالونی میں جتنے گھر جلے ہوئے تھے نا, ہمارے یہ فادر صاحب جو ہے اور یہ ہمارے جو رانا سلطان صاحب ہے, ان کے ساتھ سب نے مل کر وزٹ کیا. جن جن کے گھر جلے ہوئے تھے ان کو ہم نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جب فارم ملتا ہے, وہ فارم کو ہم نے ان سے پر کروایا. سب کو دے دیے فارم؟ جی جی ٹھیک ہے. وہ فارم فل کروایا ہم نے کہ آپ کا جو جو چیز جلی ہے وہ ہم رینوویٹ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جن جن کے گھروں کے فارم ہم نے فل کیے ہیں نا, 40 گھروں کے, اس کی بیلٹنگ کر لی تھی بعد میں؟ جی جی بیلٹنگ کر لی تھی. ٹھیک ہے. جو جلے تھے نا ان لوگوں کو ہم نے وہ رینوویٹ کر کے دینے, جن کے مطلب ہم نے لینٹر ڈلوا کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جن کی ایک سٹوری خراب ہوئی تھی ان کو ایک سٹوری بنا کر دینی ہے, جن کی ڈبل ہوئی تھی ان کو ڈبل کروا کر دینا ہے. یعنی جس ان 40 ہاؤسز میں جس کا جو جو ڈیمیج ہے جی جی انفراسٹرکچر میں, آپ نے اس کو پورا کر کے دینا ہے. جی. اندر جو مال اسباب کے معاملات ہیں وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایڈ آئے گی جی جی وہ اس کے ساتھ پورا کیا جائے گا. آئی ایم ریئلی آنرڈ جی. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر وقت نکالا, اور اس میں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ آج مجھے اس چیز پر خوشی ہے کہ یہ میری کرسچنز کمیونٹی کی مذہبی عبادت گاہ یعنی ان کا چرچ جو ہے وہ بحال ہے. اور یہ ایک نہیں, کافی سارے چرچز بحال ہیں. کچھ چیدہ چرچز جہاں پر کام شروع ہو گیا ہوا ہے لیکن سست رفتاری سے چل رہا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ بھی مکمل ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد.